الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 59 آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس میں ترجمہ ہے: اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے صاحب امر صاحب حکمران جو ہے اس کی اطاعت کرو۔ اگر تم کسی معاملے میں ان کے ساتھ اختلاف کا شکار ہو گئے ہو تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی شریعت کی عدالت کی طرف لوٹاؤ۔ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور بہترین اس کی تعویل ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا یوم شہادت 1 محرم ہے، اور آج 7 محرم لگ رہا ہے، تو اس حوالے سے ہم چاہ رہے تھے کہ ان کی کچھ کارہائے نمایاں ان کو بیان کیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم نے ایک بہت بڑے مارکے کے بعد، جو قادسیہ کی جنگ کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ مال لگا تھا، تو اس مال کی تقسیم میں کپڑا تقسیم ہوا تھا، اور اس کپڑے کی تقسیم کا یہ معاملہ تھا کہ درمیانے قد کے آدمی کی مشکل سے قمیض بن رہی تھی۔ حضرت فاروق اعظم کا قد جو ہے وہ 6 فٹ سے اوپر تھا، تو ظاہر ہے ان کی قمیض مشکل سے بن سکتی تھی۔ جس وقت انہوں نے لوگوں کو خطاب کرنے کے لیے کہا کہ وہ سما و طاع، تو ایک شخص اٹھ کے کہتے ہیں لا سما ولا طاع، تو حیران ہو گئے کہ یہ کیا کہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی اتنی بڑی قمیض کیسے بنا لی، ہماری بن نہیں رہی تھی۔ تو یہ گویا کہ اس کی یہ سوال کر رہا تھا اپنے حکمران سے کہ آپ ہمارے انکوائری کا جواب دیں کہ ہمیں کرپشن کا شک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر جواب دے گا۔ تو وہ اٹھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے ابا کو دیا تھا کہ وہ اپنی قمیض بنا لے۔ تو وہ شخص فوراً کہتا ہے اب ہم سنتے بھی ہیں، اب ہم مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ اور پھر سنو۔ تو یہ فاروق اعظم کا یہ وہ خاص عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے عام سے ایک شہری کو، عام سے ایک فوجی کو سوال کرنے کے جواب میں جھڑکا نہیں، مارا نہیں، چابک نہیں مارے، اس کی بجائے ان کی بات سنی اور اس کی تسلی کرائی اور اس کا جواب دیا۔ یہ حکمران کی انصاف پسندی کی طرف ایک خاص عمل ہے۔ اسی طرح اگر ایک شہری کہتا ہے کہ مصر کے گورنر کے بیٹے نے مجھے چابک مارے ہیں، ہمارا گھڑ دوڑ کا مقابلہ تھا اور اس میں میرا گھوڑا آگے نکل گیا تو اس نے مجھے چابک مارے کہ ہم بڑے لوگ ہیں، تو ہمارے سامنے تمہارا یہ کیا مقابلہ ہے۔ تو اس کے لیے حضرت فاروق اعظم نے گورنر اس کے بیٹے کو فوراً پہنچنے کا حکم دیا، اور وہاں پہنچ کر ان کو بلایا اور پوچھا، تو اس نے تسلیم کیا کہ جی میں نے اس کو چابک مارے ہیں اس لیے کہ اس کا گھوڑا آگے نکل گیا تھا، اور مجھے اس بات کا غصہ تھا کہ اس کا گھوڑا کیوں آگے نکلا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اب تم چابک اٹھاؤ اور اس کو اسی طرح مارو، اس لیے کہ یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ اور جب وہ اس کو کوڑے مار رہا تھا تو اندازہ تھا اس کو کہ جتنے اس نے اس کو کوڑے مارے اتنے ہی اس کو مارنے ہیں۔ تو وہ ساتھ کہہ رہے تھے کہ مار یہ بڑے لوگ ہیں۔ اور پھر انہوں نے گورنر مصر عمرو بن عاص کو، جو فاتح افریقہ ہیں، جو نبی کی دعا سے مسلمان ہوئے تھے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ، اس کے باوجود ان کا مواخذہ کیا ہے، اس کو جواب طلبی کی ہے، اور اس کو بیٹے پر کوڑے اسی طرح برسوائے، اور پھر ساتھ ہی مشہور کلمات کہے متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنا لیا تھا، ماں نے تو ان کو آزاد جنا تھا۔ لیکن اگر اسی طرح ان کی مصر کی بیوی کا بیٹا وہ اگر کوئی جرم کر بیٹھتا ہے تو اس کی سزا میں اس کو کوڑے لگاتے ہیں۔ کو کنوار زانی کو 100 کوڑے لگنے تھے، 80 کوڑے پہ اس کا دم نکل رہا تھا۔ تو اس لیے یہ نہیں کہا کہ اب اس کو چونکہ مرنے کا خطرہ ہے لہذا اس کو کوڑے بند کر دو، کہا کوڑے اسی طرح مارے جائیں گے۔ اور پھر 80 پہ اس کی روح پرواز کر گئی، اور پھر یہ حضرت فاروق اعظم خود رو بھی رہے تھے، اور پھر مرے ہوئے پر 100 کوڑے پورے کروائے۔ تو اس حساب سے انہوں نے انصاف کا تقاضا پورا کیا۔ اور حکمران کو جو یوں انصاف کرتا ہے، جب وہ کہتا ہے سمع و طاعت، تو پھر جواب میں لوگ کہتے ہیں ہم جی ہم سنتے بھی ہیں، اب ہم مانتے بھی ہیں اور اطاعت بھی کرتے ہیں۔ اور 10 سال تک سے اوپر انہوں نے حکومت کی تھی، اور اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر اسلام کا غلغلہ تھا۔ نیکی کی بات کا ابلاغ آگے کرنا چاہیے،
یہ نیکی کی بات ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، اس میں آپ پورا حصہ لیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔